الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ازدواجی زندگی کس طرح پرسکون ہو، اس عنوان پر گفتگو ہو رہی ہے۔ جس طرح تالی دو ہاتھ سے مل کر بجتی ہے، اسی طرح گھر کا سکون بھی میاں اور بیوی کے دلوں کے ملنے سے ملتا ہے۔ چونکہ مستورات کی محفل ہے، اس لیے بیوی سے متعلقہ باتوں کو زیادہ بیان کیا جا رہا ہے۔ کسی ایک محفل میں یہ بھی بتایا جائے گا کہ شوہر اپنی بیویوں کو کیسے خوش رکھ سکتے ہیں۔ تاہم چونکہ بیوی کے عنوان چل رہا ہے تو اسی سلسلے میں کچھ باتیں مزید بتانے کا ارادہ ہے۔ مستورات ان کو دل کے کانوں سے سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں۔ آپ خود تجربہ کریں گی کہ گھروں کے اندر ان اصولوں پر عمل کرنے کی وجہ سے خوشیاں آئیں گی۔ جو میاں بیوی سال ہر سال سے ایک دوسرے کے ساتھ اجنبیت والی زندگی گزار رہے ہیں، ان کو آپس میں محبت کی زندگی نصیب ہو جائے گی۔ جس طرح بیوی چاہتی ہے کہ میرا شوہر بدل جائے، اسی طرح شوہر چاہتا ہے کہ میری بیوی بھی بدل جائے، اچھی بن جائے۔ تو ابھی اسی عنوان پر بات ہو رہی ہے کہ بیوی کیسے اچھی بن سکتی ہے۔ جب بیوی اچھی بن جائے گی تو پھر خاندانوں کو بھی اچھا بننے کے لیے ہم اصول و ضوابط بتائیں گے جو شریعت نے بتائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو عورت اپنے خامد کی نافرمان ہوتی ہے، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، بلکہ اس کی نماز اس کے سر سے اوپر اٹھائی ہی نہیں جاتی جب تک کہ وہ اپنے خامد کے پاس نہ لوٹ آئے۔ اس سے مراد یہ کہ وہ بیویاں جو جھگڑے کرتی ہیں، بات بات پہ میکے بھاگتی ہیں، خامد سے ہم کلامی بند کر دیتی ہیں، مختلف طریقوں سے خامد کو اپنے تحت لانے کی کوششیں کرتی ہیں، یہ نافرمان بیویاں اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کریں تو ان کی نمازیں ان کے سروں سے اوپر اٹھائی ہی نہیں جاتی۔
اگر خاوند کو ناراض کر کے یہ میکے چلی بھی جائے تو اس کی نمازیں ہی قبول نہیں ہوں گی جب تک کہ یہ اپنے شوہر کو راضی نہ کر لے۔ اکثر بیویاں اپنے گھروں کو خوشیوں سے آباد کرتی ہیں، مگر کہیں کہیں ایسی ضدی طبیعت کی بیویاں بھی ہوتی ہیں جن کے اندر انانیت ہوتی ہے، ہٹ دھرمی ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی بات کا بتنگڑ بنا لیتی ہیں، اور اس وجہ سے وہ اپنی زندگی بھی برباد کرتی ہیں، اپنے خاوند کی زندگی کو بھی برباد کرتی ہیں۔ اور کئی بیویوں کو شوق ہوتا ہے کہ اپنے خاوند کو رعب میں رکھیں، اس سے بڑھ کر اور بے وقوفی کیا ہوگی۔ خاوند خاوند ہوتا ہے اور بیٹا بیٹا ہوتا ہے۔ خاوند کو اس طرح رعب میں رکھنے کی تمنا کرنا جس طرح ماں بیٹے کو رکھتی ہے، یہ بڑی بے وقوفی ہے۔ خاوند کو جب اللہ نے عزت دی تو بیوی کو چاہیے کہ وہ بھی عزت اور اکرام کے ساتھ گھر میں رکھے۔ کئی عورتیں تو خاوند کی ڈانٹ ڈپٹ سے ہی فرصت نہیں ہوتی، اگر لکھی پڑھی ہیں، عقل مند اور سمجھدار ہیں یا مال میں برتر ہیں تو بس ان کو خاوند کو ڈانٹنے میں مزہ آتا ہے، اور یہی چیز گھر کی بربادی کا ذریعہ بنتی ہے۔ چنانچہ کتابوں میں ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک دیہاتی نے کسی عورت سے شادی کی، وہ اسی طرح کی جھگڑالو طبیعت کی عورت تھی، اس نے شوہر کے ناک میں دم کر دیا تھا۔ اس نے 1 سال اس کے ساتھ گزارا، مگر مشکل میں پڑ کر بالآخر اس نے بیوی کو طلاق دے دی۔ تو بیوی جاتے ہوئے اس کا ایک قیمتی جبہ اور چادر بھی ساتھ لے گئی۔ اس دیہاتی کا بھتیجا اس کو ملنے کے لیے آیا تو اس نے پوچھا کہ کیا بنا؟ تو دیہاتی نے جواب دیا کہ میں نے شیطان سے اس کی بیٹی کے نام پیغام بھیجا تھا، اس نے میری نامرادی کے لیے اس کا میرے ساتھ نکاح کر دیا، لیکن میری چادر اور جبے نے بچا لیا، اللہ میری چادر اور جبے کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو ایسی بیویوں سے تو جان چھڑا کے پھر خاوند خوش ہوتا ہے۔ طور طریقہ ہوتا ہے۔ خالد رحمۃ اللہ علیہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ بنو اسد کی ایک خوبصورت عورت ہے، تو میں نے اس کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس عورت نے مجھے بلوایا کہ میں آپ سے گفتگو خود کرنا چاہتی ہوں۔ میں جب گیا تو اس نے ایک جالی نما باریک پردہ لگایا ہوا تھا اور اس کے پیچھے وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ تو اس نے جب دیکھا کہ میں بیٹھ گیا ہوں پردے کے قریب تو اس نے اس وقت اپنا کھانا منگوایا، ایک تھال کے اندر پلاؤ رکھا ہوا تھا اور اس پر بھنا ہوا گوشت رکھا تھا۔ وہ کھانے بیٹھی اور پورا تھال اس نے خالی کر دیا۔ پھر اس کے بعد اس نے دودھ کا بڑا کٹورا منگوایا اور دودھ کے کٹورے کو ایک سانس میں پی گئی، اور اس کے بعد اس نے اپنی باندی سے کہا کہ درمیان کا پردہ اٹھا دو تاکہ میں اس بندے سے گفتگو کر سکوں۔
کہتے ہیں پردہ اٹھایا گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ شکل کی تو بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، مگر اچھی خوراک کی وجہ سے